میری ماں اس وقت پاکستان آئیں جب طالبان نے 90 کی دہائی میں کابل میں ڈاکٹر نجیب کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان سے متصل مشرقی صوبے ننگرہار پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم 4 بہن بھائی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اب بھی جب وہ ان دنوں کو یاد کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے ڈراؤنے خوابوں کو یاد کر کے بے چین ہو گئی ہوں۔ ان سب واقعات کو بیتے ہوئے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اب بھی جب ان کے سامنے افغانستان میں اس کہانی کے دہرانے یا طالبان کے آنے کا ذکر آتا ہے تو ہم بات کا رخ موڑ لیتے ہیں، اور اگر ٹی وی پر ایسی کوئی خبر آ رہی ہو تو یا تو ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں یا چینل تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب میری والدہ کی عمر 50 سال سے اوپر ہے اور وہ ہماری خاطر افغانستان چھوڑ کر پاکستان میں رہتی ہیں۔ بچپن سے لے کر 22 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میں اپنی ماں کی زبانی یہ کہانیاں سینکڑوں نہیں تو درجنوں بار تو سن ہی چکی ہوں، اور اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میں خود بھی اس دور سے گزر کر آئی ہوں۔ میری ماں کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ جب پہلی بار طالبان کابل میں آئے تو میری ماں کا خاندان کابل میں رہتا تھا۔ وہ خاندان قبیلے کی سرداری کے ساتھ حکومت کے ساتھ بھی شریک تھا اور شہر میں خشک میوہ جات اور کراکری کے اچھے خاصے بڑے کاروبار کا بھی حامل تھا۔ یہ ڈاکٹر نجیب کا دور تھا اور اس زمانے میں ہمارے خاندان کو بہت عزت ملی، لیکن پھر دن بدلنے لگے۔ ہمارے آنگن کی خوشیاں ماند پڑنے لگیں اور ایسا لگا جیسے ہم سب کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ خبریں آنے لگیں کہ طالبان نامی تنظیم وجود میں آئی ہے جو افغانستان میں امن اور اسلام نافذ کرنے کے نعرے پر قبضے کے خواہش مند تھے۔ اس امن کے قیام کے لیے وہ ہر اس شخص کو ختم کرنے کے لیے گھروں اور محلوں میں داخل ہو رہے تھے جو ان کے راستے میں کسی بھی طرح رکاوٹ بن سکتا تھا۔ ہمارے گھر میں بھی خبریں آنے لگیں کہ ہمارے بزرگوں کی بھی تلاش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے نام بھی ان کی فہرستوں میں شامل تھے جو طالبان کو مطلوب تھے۔ ہمارے خاندان سمیت کابل کے پوش آبادی کے مردوں کی میٹنگز شروع ہوئیں اور انہوں نے اس نئی آفت سے بچنے کے لیے منصوبے بنانے شروع کیے، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات پر بھی متفق تھے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ طالبان بہت منظم ہیں اور کابل میں جمع ہونے والے یہ سب مطمئن لوگ مقابلے کے بجائے یہاں سے نکلنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ میری ماں کہتی ہیں کہ ایک رات تو جیسے سب پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ ارد گرد کے علاقوں سے شور اٹھا کہ طالبان آ چکے ہیں اور اب ان سے بچنا ممکن نہیں رہا۔ بس پھر کیا تھا، ہمارے بھرے پڑے گھروں سے لوگوں نے اپنی سب سے قیمتی اشیاء یعنی بچوں اور کچھ نقدی اور زیورات لیے اور بھاگ لیے۔ رستے کا سفر کٹھن تھا۔ اگلے 3 دن ہم چھپتے چھپاتے صرف اس قابل ہوئے کہ کابل کی حدود سے ہی نکل سکے، اور ہوتے ہوتے ہم 10 دن کے اندر پاکستان سے لگے صوبے ننگرہار میں اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ گاؤں آنے کی بڑی وجہ وہاں کابل سے جدا تر زندگی اور رہن سہن تھا، جس میں ہمیں زیادہ آسانی سے رہنے کا موقع مل سکتا تھا۔ اس سارے عمل کے دوران یعنی کابل کی خوشحال زندگی سے گاؤں کی ایک غریبانہ زندگی کی طرف ہجرت کا سب پر بہت برا اثر پڑا۔ میری ماں ہمیں اکثر کہا کرتی تھیں کہ طالبان جب کابل آئے تھے تو انہوں نے حکومتی املاک پر ہاتھ صاف کرنے کو تو اپنا حق سمجھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے وہاں رہنے والے لوگوں کی ذاتی کاروباروں پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے ہم جب کابل میں ہوتے تھے تو طالبان کے بارے میں صرف خبروں میں سنتے تھے یا ان کی آمد کی افواہیں اور کہانیاں ہمیں ڈراتی تھیں۔ ہم صرف طالبان کی پیش قدمی کے بارے میں سنتے تھے، لیکن پھر جب وہ کابل آئے اور بعد میں ہم نے انہیں اپنے گاؤں میں دیکھا تو میں نے خود انہیں لوگوں پر ظلم کرتے دیکھا۔ یہ مسلح طالبان گاؤں کے مستقل مکینوں کو تو کچھ نہیں کہتے تھے، ہاں اجنبیوں کے بارے میں بھی ان کو انٹیلیجنس نے بتایا ہوتا تھا کہ کون نیا آیا ہے۔ ان کو وہ بہت تنگ کرتے تھے اور ہم بھی انہی اجنبیوں میں سے تھے۔ طالبان ان سے بار بار پوچھتے تھے کہ تم لوگ شہر سے یہاں کیوں آ گئے، آخر تم لوگوں کو وہاں کیا تکلیف تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ طالبان کے آنے سے گاؤں میں بھی لوگ خوش نہیں تھے، لیکن وہ جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ طالبان کے آنے سے وہ بہت خوش ہیں۔ گاؤں میں معمور طالبان لوگوں کے رہنے والوں کی گاڑیاں اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، کبھی اسلحہ لانا لے جانا، کبھی پانی لانے کے لیے استعمال کرنا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ طالبان لوگوں سے بزور زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے لیا کرتے تھے اور وہ اپنے حق کے نام پر بھی ان سے پیسے مانگتے تھے، حالانکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حق کس رشتے سے ان سے بنتا تھا۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ ننگرہار میں ہر امیر غریب سے وہ اپنے حق کے نام پر پیسے مانگتے تھے اور جو پیسے نہیں دیتے تھے ان سے ان کے غلے میں حصہ لے لیا کرتے تھے۔ طالبان کے دنوں میں عورتوں کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے امی جان کہتی ہیں کہ عورتوں کے باقی ضروریات تو ایک طرف،
سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا کہ وہ عورتوں کو علاج کے لیے گھر سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ طالبان نے مساجد میں اعلان کیے تھے کہ عورت کو کسی بھی حال میں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد بھی اپنی عورتوں کو باہر لے جانے کا رسک نہیں لیتے تھے۔ گاؤں میں کوئی ہسپتال بھی نہیں تھا، بس جلال آباد اور نازیان میں ہسپتال تھے۔ مرد رستے میں تلاشی کے خوف سے اپنی عورتوں کو ہسپتال بھی نہیں لے کر جاتے تھے۔ میری ماں کہتی ہیں کہ گاؤں میں بیمار ہونے والی بہت ساری عورتوں نے وہیں جانے دی۔ بہت سارے کیسز میں ماں کے ساتھ بچوں کی بھی موت واقع ہوئی۔ لڑکیوں کی تعلیم کیسی تھی کے سوال کے جواب میں امی جی کہتی ہیں کہ لڑکیاں تو چھوڑیں، لڑکوں کی تعلیم کا یہ حال تھا کہ کوئی اسکول نہیں تھا اور مدرسوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ طالبان نماز کے وقت دروازے کھٹکھٹا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ لڑکوں پر پابندی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے بال نہیں رکھ سکتے تھے، بلکہ داڑھی لمبی رکھنے اور کپڑے کھلے ڈلے اور سائز سے بڑے پہننے کا حکم تھا۔ اب جب ایک بار پھر طالبان کی آمد کی خبریں نشر ہو رہی ہیں تو میری ماں جیسی عورتیں پھر پریشانی سے دوچار ہیں۔ جیسے جیسے خبریں پھیل رہی ہیں، عورتوں کو ماضی یاد آ رہا ہے۔ میں پشاور میں پلی بڑی ہوں اور یہیں پر 16 جماعتیں پاس کیں۔ میرے پاس اپنی ماں اور ان کے ذریعے ملنے والی اپنی یادداشتوں کا ایک پورا خزانہ ہے۔ ہمیں افغان میڈیا سے یہ شکوہ ہے کہ وہ اصل صورتحال بھی نہیں بتا رہا ہے، لیکن ہم تک اپنے رابطوں کے ذریعے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب کی بار بھی خواتین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ سخت ترین وقت طالبان کا دور تھا، اور اب اس بار بھی ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔